ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کن مسائل کا ہونا ضروری ہے، یعنی کن مسائل کا دھیان رکھنا، ان پر توجہ رکھنا ضروری ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جب نماز شروع ہو جائے گی تو اب کن مسائل کا، اب کن چیزوں کو دھیان رکھنا ضروری ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز اکمل، کامل اور اطہر ہو سکے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے۔ تو سب سے پہلے وہ یہ تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ پڑھ کر یعنی نماز کے فرائض سمجھ لیں، یعنی نماز جب شروع کریں گے نا تو نماز کے فرائض کو، ان کو مکمل کرنا، ان کو پورا دھیان رکھنا، ان کو پورا ملحوظ خاطر رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک فرض بھی رہ جائے بغیر شرعی عذر کے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو فرض تھا وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ اب اس کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اگر کسی بندے نے ہاتھ نہیں اٹھائے اور ڈائریکٹ آ کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیتا ہے تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ بیسیکلی ہے کیا چیز؟ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو اب اس کے لیے دنیاوی معاملات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کلام نہیں کر سکتا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا اور کسی سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی کلمہ ایسا نہیں دہرا سکتا جو بات ہو، یعنی اپنی زبان میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اگر کہے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تحریمہ کا یہ مطلب ہے۔ اب جب تحریمہ کہی اس نے نماز شروع کر دی تو تحریمہ کے ساتھ، یعنی یہ نماز کا پہلا فرض ہے، نماز کے پہلے فرض کے ساتھ آپ کی نماز شروع ہو جائے گی۔ نماز کا دوسرا فرض وہ یہ ہے قیام کرنا، یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، گھٹنوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اس پر قیام فرض ہے۔ اب رہا مسئلہ قیام ساقط کب ہوتا ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی سجدے کی طرف جا نہیں سکتا یا سجدے سے اٹھ کے دوبارہ قیام کی طرف آ نہیں سکتا تو اسے قیام ساقط ہو جاتا ہے، اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب رہا ہمارے دور میں ایسے مسائل درپیش ہیں کہ بعض لوگوں کو گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ چل پھر تو سکتے ہیں لیکن وہ نماز کھڑے ہو کے یعنی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، تو وہ احناف یعنی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تو جب رکوع کریں، رکوع کے بعد جب سجدے کرنے کی باری آئی تو کرسی پہ بیٹھ جائیں تو ان کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، یعنی قیام جہاں تک ممکن ہے قیام کو ادا کیا جائے گا۔ قیام ہر رکعت میں جتنی قرات کی جائے گی اتنا فرض ہے۔ اب تیسرا فرض کیا ہے، وہ ہے قرات کرنا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اب وہ ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ اب رہا مسئلہ سورۃ الفاتحہ کا، تو یہ واجب ہے، یعنی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو، فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنتوں اور نوافل کی 4 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کا سورۃ الفاتحہ میں یعنی سورۃ الفاتحہ میں ایک لفظ بھی رہ جاتا ہے تو اس کا واجب چھوٹ جاتا ہے، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 آیتیں یا کوئی بھی چھوٹی سورت ملا لی جائے، یہ بھی ملانا واجب ہے، یعنی قرات کرنا واجب فرض ہے۔ رکوع کرنا، رکوع یہ کیا ہے کہ وہ گھٹنوں کو پکڑنا، گھٹنوں پہ صرف ہاتھ نہیں رکھنے، گھٹنوں کو پکڑنا اور جھکنا سے ہی اپنے آپ کو کمر کو سیدھا کرنا، جھکا دینا اور انگلیوں کو کھلا رکھنا سنت ہے، یہ چوتھا فرض ہے۔ اب رہا مسئلہ 5ویں فرض کا، وہ ہے سجدہ۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہیں، یعنی کوئی یہ کہے کہ جی میں ایک سجدہ کروں گا، یا کسی نے ایک سجدہ کیا تو اسے دوبارہ نماز میں اس نے لٹایا نہیں تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، یعنی اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کو دوبارہ فرائض ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ فرض جب چھوٹ جائے گا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہو جائے گا، اور جب واجب چھوٹ جائے گا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ تو اب رہا مسئلہ چوتھا فرض، وہ تھا رکوع۔ اب 5واں فرض 2 سجدے کرنا ہر رکعت میں، سنتے ہوں، فرائض ہوں یا نوافل ہوں، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ اور 6واں فرض وہ یہ ہے کہ چوتھی یعنی ہر جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سنتے اگر 4 پڑھ رہے ہیں، فرض اگر 4 پڑھ رہے ہیں یا فرائض 3 پڑھ رہے ہیں، تو جو آخری رکعت ہوگی نا اس میں قاعدہ اخیرہ کرنا وہ فرض ہے، یعنی آخری قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے۔ اور اس کے بعد نماز سے خروج بسنہ ہی، نماز سے نکلنا سلام کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی سے کلام کر کے آ سکتے ہیں، کسی سے پانی پی سکتا ہے، کوئی چیز کھا سکتا ہے، تو یہ اگر یہ عمل کرتا ہے تو وہ نماز سے نکل جاتا ہے، یعنی نماز سے نکلنا بھی فرض ہے۔ تو سب سے پہلے فرض کون سا تھا، وہ تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام کرنا، تیسرا فرض قرات کرنا، چوتھا فرض رکوع کرنا، 5واں فرض ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، 6واں فرض قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی آخری ہر جو نوافل ہیں سنتے ہیں فرائض ہیں ان کے آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ کرنا، اور آخر میں تشہد کے بعد تشہد پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے، اس کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد سلام کرنا یا کوئی اور طریقہ یعنی پانی پی لینا یا کوئی چیز کھا لینا یا اسی طرح اٹھ کے چلا جانا، کلام کر لینا، تو یہ آپ کی نماز کو کامل کر دے گا، مکمل کر دے گا۔ اور سلام پھیرنا، کیونکہ سلام پڑھنا السلام علیکم یعنی السلام کہنا واجب ہے، تو اس لیے سلام کے ساتھ ہی نماز سے نکلیں تو یہ آپ کی نماز مکمل، کامل اور اطہر ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔